بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ اس سے برا حال معیشت کا کوئی نہیں کر سکتا تو اسحاق ڈار صاحب اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور اس سے بھی بری خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح ڈالر ایک ہی دن میں 19 روپے اپنی قدر بڑھاتا نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب شرح سود میں 3% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے، اور کیا اب اس کا اثر پیٹرول پہ پڑے گا، دیگر چیزوں پر پڑے گا اور کس حد تک پڑے گا۔ پھر اسی دوران میں جس دن یہ خبریں سامنے آتی ہیں، ساتھ ہی دو اہم ملاقاتیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ملتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد صاحب سے۔ اب یہ غیر معمولی ملاقاتیں ہیں کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں سے ملاقات کی جائے۔ اب جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، اور اس وقت اسلام آباد میں دارالحکومت میں شہر اقتدار میں کیا چہمگوئیاں چل رہی ہیں۔ انفارمڈ لوگ، باخبر لوگ، اور جن کو یہ کہنا چاہیے کہ صرف باخبر ہی نہیں ہے، بہت قابل اعتماد قابل اعتبار لوگوں نے کیا بات یا کیا خبر پہنچائی ہے وہ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ ابھی آپ ملک کے حالات دیکھیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ملاقاتوں میں کیا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس میں جب قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو قومی سلامتی میں آپ جانتے ہیں کہ معیشت بھی ہے۔ اب صرف ہم پہلے خبروں کو دیکھتے ہیں۔ خبر آئی جناب ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے اور اچانک ایک ہی دن میں اتنا بڑا اضافہ، اور انٹر بینک میں 285 پر پہنچ گیا۔ اب انٹر بینک میں 285 کا مطلب ہے کہ جی اوپن مارکیٹ میں 290 کہا جا رہا ہے، تو 290 کا بھی نہیں مل رہا۔ انٹر بینک میں آپ کو کہاں سے ملے گا؟ 325 روپے 325 روپے تک جو بلیک مارکیٹ ہے، وہ بلیک مارکیٹ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ ایک دم جناب 19-20 روپے قدر بڑھ گئی ہے ڈالر کی۔ اب ہوتا کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب وہی گیمیں شروع کر دیتے ہیں اور روک لیتے ہیں کہ جناب کوئی چیز باہر سے نہیں خریدنی، کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ روک دیں، اور پھر دکھاتے ہیں دیکھیں وہ ڈالر تو ہمارے پاس بڑھنے لگ گئے ہیں، کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ اور پھر جو کسی کو ضرورت ہے تو بلیک مارکیٹ سے ڈالر خریدتا ہے، وہاں پر قیمت اوپر جانے لگ جاتی ہے، اور پھر IMF یا دیگر جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ ساتھ ہی جناب وہ ہٹاتے ہیں کیپ، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں قیمت چلی جاتی ہے۔ اتنی بری پرفارمنس ہے اسحاق ڈار کی کہ اب استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ بات آئی، پھر یہ 5 روپے انہوں نے پیٹرول کم کرنا تھا تو اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈالر کی قدر کو انہیں روک کے رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ 5 روپے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا معیشت پر، کوئی آپ کہیں کہ جی کوئی چیز سستی ہو گئی ہے یا مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے، نہیں، الٹا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ 300 روپے پر جائے گا پیٹرول، کیونکہ ڈالر کی قدر اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب آپ نے جب پیٹرول خریدنا ہے تو وہ الٹا اثر ہوگا۔ اور اس لحاظ سے اب کہا جا رہا ہے 16 تاریخ کو جب دوبارہ پیٹرول کی قیمت کو دیکھنا ہے تو اس میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے، 30 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو پھر 300 کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے پیٹرول۔ اتنے برے حالات انہوں نے کر دیے ہیں۔ شرح سود کا سن لیں، اب اس ملک میں تو کاروبار ہو ہی نہیں سکے گا، بے روزگاری اور زیادہ بڑھے گی، جنہوں نے قرضے واپس کرنے ہیں ان کا سوچیں کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ IMF کے بعد دوست ممالک اس طرح سے مدد کرنے کو تیار نہیں ہو رہے، اگرچہ چین نے بیان دیا کہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ایک بڑے ملک کی وجہ سے ہے، انہوں نے ظاہر امریکہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ پاکستان کی سپورٹ کے لیے جی وہ جو اسحاق ڈار نے پھر امریکہ سے رابطہ کیا، جی IMF کو منائے، وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوا، اور پھر اگلے دن ہی ہوتا ہے کہ سب چیزیں نہیں IMF کے آگے بالکل لیٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اب 335 ارب روپیہ اب بجلی میں سے بھی اس غریب آدمی سے، اس طبقے سے جو آنیسٹلی ایمانداری سے بجلی کے بل دے رہا ہے اس سے کھینچنا ہے، اور 3 روپے 82 پیسے جناب مسلسل اب ایک سرچارج لگایا جا رہا ہے جی بجلی کے لیے، وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ پہلے 4 مہینے کی بات ہو رہی تھی، اب جناب پورے سال آپ 2024 تک دیں۔ پاکستان دنیا میں مہنگائی میں جو سب سے زیادہ مہنگے ترین یا مہنگائی جہاں سب سے زیادہ ہے ان ممالک کی فہرست میں اوپر آ گیا ہے، ان میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ گھی جو اب غریب آدمی کی پہنچ سے تو ویسے ہی دور ہے، یوٹیلیٹی سٹور جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو فی کلو 115 روپے اضافہ ملے گا فی کلو، تو کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ریٹنگ ایجنسیز نے آپ کی ریٹنگ ڈاؤن کی ہے، اور ایسا کم ہوا ہے کہ ایک دفعہ ڈاؤن کر کے وہ پھر دوبارہ کر دیں۔ موڈیز نے اب اتنی زیادہ انسٹیبل شو کر دیا آپ کو کہ آپ میں خدا نخواستہ یہ صلاحیت نہیں ہے آپ قرضے واپس کر سکیں، اور کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اب ڈیفالٹ کا لفظ آتا ہے تو اسحاق ڈار ساتھ ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، خبردار کس نے ڈیفالٹ کی بات کی، اور ٹویٹر پر آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں
یہ دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ وزیر دفاع کو پکڑ لیں جناب خواجہ آصف کو، جنہوں کا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں جی نہیں کیا، ہم نے ابھی تک نہیں رکا، ہمارے تمام انڈیکیٹرز اچھے جا رہے ہیں، انداز لگ سارے اشاریے اچھے جا رہے ہیں، یہ خاک اچھے جا رہے ہیں. عوام کی بات کریں، آپ لوگوں کی بات کریں، ہر اشاریہ برا جا رہا ہے. پتہ نہیں آپ نے کون سے اشاریے رکھے ہوئے ہیں. اور اب تو یہ چیز زور پکڑ لی ہے کہ اسحاق ڈار سے استعفیٰ لینا چاہیے، ورنہ یہ اپنی سیاست کا آپ جو کہتے ہیں نہیں ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی، آپ تو اس ملک کے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے. تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار کے ہوتے ہوئے کچھ بہتر نہیں ہو سکتا. اسی میں ایک 2 نمبری آپ دیکھیں اب کیا شروع ہو گئی ہے. پورا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلان بنایا گیا کہ اچھا یہ مہنگائی تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو اب اس کا کرنا کیا ہے، کریں یہ کہ سپریم کورٹ پہ ڈال دیں. احسن اقبال صاحب نے کہا اچھا جی یہ جو فیصلہ ہے یہ 3-2 سے ہے یا 4-3 سے ہے، یہ دیکھیں اس کے اثرات پھر مارکیٹ پہ کیا آ رہے ہیں جی، عدم استحکام ہو رہا ہے. نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جی یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. تمام اخبارات آپ دیکھ لیں، ہر طرف آپ دیکھ لیں، ہر کوئی بتا رہا ہے کہ جی IMF سے ڈیل صحیح طرح نہیں چل رہی تھی، انہوں نے شرائط رکھی تھی، یہ معاملہ تھا. آپ 1 دن پہلے کی خبریں اٹھا کر دیکھ لیں، اب جان بوجھ کے ہر چیز سپریم کورٹ پر. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو واٹس ایپ گروپ ہیں وہاں پر شیئر کرتے ہیں، وہاں سے بھی اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں کہ جی یہ دیکھیں عدم استحکام ہو گئے سپریم کورٹ کی وجہ سے. پھر مریم صاحبہ کو اب خیال آ گیا، اچھا جب کہا گیا کہ جی آپ اتنے پروٹوکول تو لے رہی ہیں، 20 گاڑیوں میں آپ پھرتی ہیں، ان میں لاکھوں روپے کا سرکاری پٹرول، سرکاری خرچ، سرکاری مرات، اور جس طرح جہاں جانا ہے وہاں پر پوری ریاست آپ کے آگے، ان کے تمام ادارے، حکومت، ہر طرح سے جناب وہ تو ایسے جیسے آپ کے ذاتی ملازم میں لگے ہوتے ہیں. ابھی خبر چل رہی تھی گجرانوالہ انہوں نے 2 دن گزارنے ہیں تو وہاں پر پارک کی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، جہاں سے انہوں نے جا کر جلسہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. تو اب ان کو بھی خیال آ گیا اور وہ کہنے لگے ہیں کہ جی یہ تم تنقید کرتے ہو عمران خان، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کیوں اس طرح انگلی اٹھا رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہ چیزیں بکنی نہیں ہیں، جتنا مرضی اس چیز پر زور لگا لیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان کی وجہ سے، سارا کچھ عمران خان کی وجہ سے تھا. نہیں، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اب آپ دیکھیے اعتزاز احسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن 90 دن کے اندر نہ ہوئے تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، پھر کوئی اور قوت آ سکتی ہے. یہ اعتزاز احسن صاحب آئینی اور قانونی ماہر کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن اپنے طور پر دکھا رہا ہے جی تیاریاں، 40 جو سپر ٹرینر ہیں ان کے لیے کام شروع کر دیا اگلے ہفتے سے ہی، تاکہ انہوں نے آگے پھر جو پولنگ کا عملہ ہے اس کو ٹرین کرنا ہے. پھر ملاقاتیں تیز کر رہے ہیں کہ جی ہم بالکل عمل کریں گے. ابھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. سپریم کورٹ کا حکم آ گیا، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، انہوں نے حکومت کی نہیں مانی کہ جی وہ تو فیصلہ 4-3 سے ہمارے حق میں ہے. انہوں نے کہا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ واضح دے دیا ہے، اب ہم کیس نہیں سن رہے، ختم کہانی. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی فیصلہ ہے، اور وہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. اگر ضرورت پڑتی ہے تو آگے جانا ہو تو مجبوراً تو پھر جایا جا سکتا ہے. اس پر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی 24 اپریل تک ہم اپنی تیاری مکمل کر لیں گے، ہمیں قانونی طور پر 54 دن چاہیے تیاری کے لیے، تو ہم اس میں ہم دیکھیں گے. پھر اب یہ بھی ہو سکتا ہے صدر سے ملاقات کے بعد تاریخ آئے تو اس میں 90 دن کے اندر ہی ہوں یا چند دن اوپر ہو جائیں. لیکن حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دینے. اب بقول جاوید چودھری صاحب کے کہ 2 ہی راستے ہیں، یا معاشی ایمرجنسی یا مارشل لا، یہ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. اب حکومت معاشی ایمرجنسی لگانا چاہتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ خود وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ جو خرچے کرنے کر لیں، تو اس کا اشارہ تھا معاشی ایمرجنسی کی طرف. اور ساتھ ہی اس کو بہانہ بنا کر وہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ ہر صورت ہمارے احکامات پر عمل کریں، آئین پر عمل کریں، الیکشنز کروائیں، تو یہ جب نہیں مانیں گے تو پھر سپریم کورٹ کسی بھی ادارے کو کہہ سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ آرمی چیف کو بھی کہہ سکتی ہے آئین کے تحت کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کروایا جائے. تو پھر اب یہ بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں، باخبر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی وی پر آپ کو خطاب دیکھنے کو مل جائے. لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ صرف اسی حد تک ہوگا، یعنی مارشل لا اس طرح سے نہیں کہ وہ جو ہم نے دیکھا ہے پچھلی 3 دفعہ، پرویز مشرف، اس سے پہلے ضیاء الحق، اس سے پہلے ایوب خان، نہیں، وہ صرف شاید ہو کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی عمل درآمد کے لیے، نگران سیٹ اپ کے لیے ہو سکتا ہے. اور یہ حکومت چونکہ خود چاہ رہی ہے، ابھی ان کو فائدہ ہوگا سیاسی شہید بننے کے لیے، اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے. کیونکہ ملک میں اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، میں آپ کو ایک بس اشارہ دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ امجد شعیب صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، اور پھر جس طرح وہ کیس ختم ہو جاتا ہے تیسرے ہی دن، ورنہ تو کیس لمبا چلے گا. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب عوام کے ہاتھ میں فیصلے آ رہے ہیں، عوام کی طرف اب دیکھنا پڑے گا. کیونکہ جو ملک کے معاشی حالات ہو گئے ہیں، کوئی بھی طاقت ملک میں جو ہے وہ عوام کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، معاشی ایمرجنسی، مارشل لا، یہ صرف اس صورت میں ہے
کہ جناب بالکل ہی حالات آگے نہ بنے اور حکومت جو ہے یہ مجبور کرے کیونکہ ایسا قدم اٹھایا جائے تو پھر تو شاید اس طرف معاملات جا سکتے ہیں. لیکن میری نظر میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں، میں نے آپ سے خبریں شیئر کر دی ہیں، وہ صرف سپریم کورٹ کے حد تک ہوں گے. الیکشنز ہر صورت کروانے ہوں گے، اس کے علاوہ آپ جو مرضی کر لیں کوئی حل نہیں ہے. حکومت اگر ایمرجنسی لگا کر، معاشی ایمرجنسی لگا کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہے گی تو معاملات حل نہیں ہوں گے. اور یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہماری سپورٹ کرے اس سارے ایمرجنسی کے معاملے پر، تو مجھے لگتا ہے کہ عوامی اس کو آپ غیظ و غضب کہہ لیں، عوام کا موڈ کہہ لیں، عوام کی سوچ کہہ لیں، عوام کا فیصلہ کر لیں، اس کے آگے اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹھہر سکے گا. اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اب موجود ہے تو معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہو جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں اور اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ جائے. اللہ حافظ.